دوستو، پیش خدمت ہے فقیر سے بادشاہ بنا دینے والا وظیفہ۔ آپ کو اس کی ایگزامپلز جا بجا ملیں گی۔ کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ہی ایک پریشان حال آدمی آپ کو ملتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی قسمت بدل چکی ہوتی ہے اور وہ مطلب بادشاہ بن جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے فقیروں کو بادشاہ بنا دیا اس وظیفے نے، جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا اس کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہوتی ہے۔ یہ اس وظیفے کی برکت ہے۔ میں نے بہت اس پر ریسرچ کیا اور ریسرچ کرنے کے بعد میں نے مختلف تفسیر کی کتابوں سے، احادیث کی کتابوں سے، مختلف بزرگان دین کے روزمرہ کے معمولات کو پڑھنے کے بعد اور پھر اس کی پریکٹیکلی جو لوگ اس کو کر رہے تھے ان کے ساتھ ڈسکشنز کے بعد اس نتیجے پر میں پہنچا کہ واقعتاً اس وظیفے میں اتنی پاور ہے، اتنی جان ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی کے معاملات میں لوئسٹ لیول پر آ چکا ہے اور اس کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اگلا سٹیپ کیا کرنے والا ہوں یا میں کیا کرنے جاؤں گا، اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی پلاننگ نہیں آ رہی اس کی سمجھ میں زندگی کو بہتر بنانے کی، تو پھر اس کے لیے یہ وظیفہ جو ہے یہ ایک زبردست اکسیر ہے، مطلب بہترین ریمیڈی ہے۔ اگر وہ وظیفہ، یہ والا وظیفہ کوئی انسان کر لیتا ہے تو آج لکھ لے، آج کی ڈیٹ میں اگر وہ فقیر ہے، غریب ہے، وہ دینے کی نہیں لینے کی پوزیشن، مانگنے کی پوزیشن میں آیا ہوا ہے اور یہ وظیفہ وہ شروع کر لیتا ہے تو پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ یقین کریں کہ وہ بادشاہی ہوگا، اس کے لنگر چلے ہوں، وہ لوگوں کو دینے والا ہوگا، جو آج مانگنے والا ہے وہ کل کو دینے والا ہوگا۔ اب یہ اس وظیفے کے اندر تھوڑی سی چیزوں کو آپ سمجھ لیجئے، کیونکہ آیت تو بہت مشہور ہے، سورت بھی بہت مشہور ہے، لیکن طریقہ کار میں تھوڑا سا ڈفرنس ہوتا ہے۔ مختلف اولیاء کرام نے اس کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ قرآن کی ہر آیت کو پڑھنے کا ثواب ہے، ہر لفظ کا جو ہے وہ ثواب ہے، ہر لفظ کے عمل کا، ہر چیز کا ایک فائدہ ہے۔ اب ہم اس وظیفے کی طرف آتے ہیں کہ اس وظیفے کا مین جو ہے وہ سسٹم ہے کیا۔ دیکھیے سورہ فاتحہ کا، کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی جتنے بھی فضائل مطلب ہم بیان کریں وہ کم ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے اس کی بے شمار فوائد اس کے پڑھنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اسی سورہ فاتحہ کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ اسی سورہ فاتحہ جس آیت کے اگر معنی اور مطلب پہ آپ چلے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے سرنڈر کر دیا اور اپنے رب کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے اس سے یہ کہا کہ اے اللہ، میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ جی ہاں، آپ صحیح سمجھے، یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت اس پر ذرا غور کیجیے گا، اس کے معنی پر غور کیجیے گا۔ جب آپ کو کوئی حل نظر نہیں آ رہا اور آپ رل چکے ہیں اس دنیا کی نظر میں، فقیر ہو گئے ہیں، محتاج ہو گئے ہیں، تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس کے عمل کو کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اس کے اندر جب بھی آپ نے اس کا ورد کرنا ہے، ہر وقت جب بھی آپ فارغ ہیں اسی کا ورد کرنا ہے، لیکن ورد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ شروع سے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اب یا مالک یوم الدین پڑھنے کے بعد جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہیں گے، دین اب آپ جتنا زیادہ دیر اس کا ورد کر سکتے ہیں وہ کیجئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہ اس کے مطلب پہ غور کر کے کیجئے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو پھر یہ دعا صرف ایک ہوتا ہے دعا کا پڑھنا اور ایک ہوتا ہے دعا کا مانگنا، تو اس کو اس طرح پڑھیں کہ آپ اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں، یہ کہہ کے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اس طرح سے یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ اب اس کے لیے آپ کوئی بھی وقت مقرر کر سکتے ہیں، اور جب آپ اس کو روکنا چاہیں، مکمل کر، تعداد کوئی نہیں بتا رہا میں آپ کو، یہ لا تعداد ہے۔ ٹائم آپ نکال لیں کس وقت میں آپ نے بیٹھ کے یہ کرنا ہے، فجر کرنا ہے، عشاء کرنا ہے، تہجد کے ٹائم پہ کرنا ہے، اور آپ چلتے پھرتے اس آیت کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب اس کا ورد آپ کریں خاص اس مقصد کے لیے کہ آپ فقیر سے تونگر اور بادشاہ بن جائیں، تو آپ نے سورت شروع کرنی ہے، اور جب ایاک نعبد کی آیت پہ آئیں تو پھر اسی آیت کا ورد رکھنا ہے، اور جب آپ اس کو ختم کرنے لگیں تو پھر سورہ فاتحہ کو مکمل کر لیں۔ یہ ہے اس کا عمل، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اگر آپ فقیر سے بادشاہ بننا چاہتے ہیں۔
اب دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ پھر اس کے بعد اس ایک خاص وقت میں تو آپ نے اس طرح سے اس ورد کو کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے پھر چلتے پھرتے ہر وقت آپ کی زبان پر یہ لفظ ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین. بس یہ ایک ایسا وظیفہ ہے میں نے دیکھا ہے، اور آپ آج کل کی بھی مثالوں میں، اب میں نام لے کے کنٹروورشل نہیں کرنا چاہتا اپنی اسٹیٹمنٹ کو یا اس ویڈیو کو، تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اس آیت کو کون پڑھتا تھا اور اس سے کہاں اللہ پاک نے کیسے پہنچایا، اور پھر کچھ کوتاہیاں انسان سے ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ آزمائش میں آ جاتا ہے اور پھر آزمائشوں سے نکل بھی جاتا ہے. وظیفے کی پاور اپنی جگہ موجود ہے. جی جس بزرگ نے جس کو بھی بتایا اور جس نے بھی ہم سے پوچھا اور اس نے عمل کیا، وہ دنوں کے اندر زمین سے آسمان تک پہنچا، بلندیوں میں پہنچا. تو یہ وظیفہ آپ کی نظر ہے، اس کو کیجئے، عمل کیجئے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے. کمنٹس میں پھر ہمیں اس کا رسپانس ضرور دیجیے گا، اور چینل سے جڑے رہیں تاکہ اور وظائف کا بھی آپ کو پتہ چلتا رہے. اللہ حافظ.